بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا، تمہاری پکار سنوں گا، یا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل ہو کر، صغیر ہو کر۔ دو باتیں اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا، اس کو پکارنے کا، ضرورت پر، حاجت پر، پریشانی میں اہتمام رہنا چاہیے۔ حاجت روا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مشکل کشا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ کو جو بھی اور جس قسم کی بھی دشواری پیش آتی ہے، جو تکلیف پیش آتی ہے، تو اصلاً اس تکلیف کا دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ فعال لما یرید ہے اور یفعل ما یشاء اس کی شان ہے۔ سب کچھ کر سکتا ہے اور سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے۔ کل شیء میں سب کچھ آ گیا، جس کو ہم ممکن سمجھتے ہیں وہ بھی، اور جس کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں وہ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے امکان اور عدم امکان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جو باتیں عادتاً ہوتی نہیں ہیں اسے اللہ نے عادت سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کی قدرت سے اگر دیکھا جائے تو پھر یہ سب عادتیں بھی اس کی پابند ہیں، اسی کے تابع فرمان ہیں، اور وہ قادر مطلق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دھاردار چیز میں، چھری میں، تلوار میں کاٹنے کی صلاحیت عادتاً رکھی۔ یہ چیز کسی نرم چیز پر رکھی جائے گی تو کٹ جائے گی۔ انسان کا جسم بہت کمزور ہے، بہت نرم و نازک ہے، اس کے اوپر چھری پھیر دی جائے، تلوار رکھ دی جائے تو اس کا گلا کٹ جائے گا، اس کی موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ عادتاً اللہ نے ایسا ہی سسٹم بنا رکھا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے چھری کاٹ نہیں سکتی، لہذا وہ چھری کسی بچے کے گلے میں گھمانے لگے اور پھیرنے لگے تو کٹ جائے گی۔ اسے کیا معلوم ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ اس نے نظام تو یہ بنا رکھا ہے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوگا، اسباب کی ایک ترتیب اس نے بنا رکھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ ہے یا نہیں کہ چھری بھی چلائی جائے پھر بھی ذبح نہ ہو، پھر بھی نہ کٹے، خراش بھی نہ آئے؟ یہ اس کی قدرت میں ہے یا نہیں؟
تو خارج عن القدرت نہیں ہے، یہ اس کی قدرت میں داخل ہے۔ چنانچہ کبھی اس کا اظہار ہوتا ہے، جیسے حضرت اسماعیل کے گلے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھری چلانے نے کوئی اثر نہیں کیا۔ سسٹم کے مطابق گلا کٹ جانا چاہیے تھا، کیونکہ کہیں بھی چھری رکھ کر رگڑی جائے تو گلا کٹ جاتا ہے۔ تو سسٹم کے مطابق ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن قدرت حائل ہو گئی بیچ میں۔ جب قدرت حائل ہو گئی تو نہیں کاٹ سکی چھری، لیکن کوئی اور بھی ایسا کرے تو کسی اور سے ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بندے وہ سسٹم کے ساتھ جوڑ دیے گئے، اللہ کے نظام فطرت سے جوڑ دیا ہے انسانوں کو۔ مخلوقات سب اس نظام سے جو اللہ نے بنا رکھی ہیں، اس نظام فطرت سے جڑی ہوئی، لہذا مخلوق از خود تو یہ نہیں کر سکتی کہ چھری چلے بھی اور گلا نہ کٹے، مخلوق کے ہاتھ میں نہیں۔ تو یہ ناممکن ہے کہ گلے پر چھری رکھی جائے اور وہ دھاردار بھی ہو اور تیز بھی ہو اور اسے رگڑا بھی جائے اور نہ کٹے، یہ ناممکن ہے۔ لیکن جو چیز ہمارے لیے ناممکن ہے وہ اللہ کے لیے ناممکن ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے لیے ممکن اور ناممکن کا فرق نہیں ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جو چیزیں مخلوق کی نسبت سے ناممکن سمجھی جاتی ہوں تو وہ نظام فطرت کے اعتبار سے ناممکن ہے، لیکن جب اسے اللہ کی نسبت سے دیکھا جائے تو اللہ کی نسبت سے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، ہر چیز ممکن ہے۔ یفعل ما یشاء، ہماری شان نہیں ہے کتنا بڑا طاقتور ہو، پہلوان ہو، بادشاہ بھی ہو۔ اب ایک شخص کے پاس سب کچھ ہے، بادشاہ بھی ہے، پورے ملک کا مالک بھی ہے، اور طاقتور اور پہلوان بھی ہے، پڑھا لکھا اور قابل بھی ہے، اثر رسوخ والا بھی ہے، جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں سب اس کے پاس قدرتیں ہیں۔ اس قدرت کے باوجود یفعل ما یشاء اس کی شان نہیں ہو سکتی، وہ نہیں کر سکتا جو چاہے۔ لیکن اللہ تعالی یفعل ما یشاء کی شان اکیلے رکھتے ہیں، بس ایک ہستی ایسی ہے جو چاہے کر سکتی ہے، کوئی مانع نہیں، کوئی قاطع نہیں، کوئی حاجب نہیں، کوئی راد نہیں، کوئی نہیں، لوٹانے والا کوئی نہیں، معقب یعنی پیچھے مؤخر کرنے والا کوئی نہیں، کوئی حاجب نہیں کہ رکاوٹ بن جائے، مانع نہیں کہ اس میں درمیان میں آ جائے، کوئی بھی کچھ نہیں رکھتا تھا۔ جب اللہ کرنا چاہے تو کوئی بھی بیچ میں نہیں آ سکتا، لیکن ہم کرنا چاہیں، ہم سسٹم کے پابند، جو اس نے فطرت بنا دی ہے یہی ترتیب چلے گی، یہی اسباب چلیں گے۔ کبھی کبھار اللہ ہی کی قدرت کا ظہور ہو جائے تو نبی سے بطور معجزہ نظام فطرت کے خلاف ہو جاتا ہے، ولی سے بطور کرامت کے نظام فطرت کے خلاف ہو جاتا ہے، تلی سے یعنی بے ایمان اور نافرمان اور گناہ گار سے بطور استدراج نظام فطرت کے خلاف صادر ہو سکتا ہے۔ وہ نظام فطرت کے خلاف ہے، وہ سب وہ اللہ ہی کرتے ہیں، اس کے فاعل اللہ ہوتے ہیں، اللہ ہی کرتے ہیں، کیونکہ بندہ تو نہیں کر سکتا اس کے خلاف۔ پر اللہ رب العزت نے بندے کو قدرت عطا فرمائی ہے، جتنی اس کو قدرت کسی کام کے کرنے کی دی گئی ہے، اس قدرت کا استعمال اس پر لازم ہے، واجب ہے، اس کو چھوڑ کے نہیں بیٹھ سکتا ہوں۔ وہ قدرت کا استعمال کرے، جتنی قدرت اللہ نے دی ہے، جتنی طاقت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، ہمیں اس طاقت کا استعمال کرنا لازم ہے۔ ایک انسان ہے، وہ اپنے اندر اللہ کی دی ہوئی استطاعت، جس کو قدرت کہتے ہیں، قدرت قبل الفعل، استطاعت قبل الفعل ایک اصطلاح ہے۔
یعنی کام کرنے سے پہلے اللہ نے بندے کو کسی کام کے کرنے سے پہلے کچھ قدرت عطا فرمائی. وہ قدرت کا نام ہے استطاعت قبل الفعل، اس کام کے ہونے سے پہلے کی طاقت وہ اللہ نے بندے کو عطا فرمائی. اور اس کی تعریف ہے سلامتی آلات و اعداد. جو نظام فطرت ہے اس کو اختیار کرنا، اس کا ارادہ، اس کی بھی اللہ نے طاقت رکھی ہے بندے کے اندر، اور اس کے اسباب کا اختیار، اس کی بھی اللہ نے قدرت رکھی ہے بندے کے اندر. یہ ہے بندے کی طاقت، یہ بندے کی قدرت ہے. بندہ ایک دم سے مجبور لاچار نہیں ہوتا ہے. جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ عقیدے کے اعتبار سے بدعتی ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، اہل بدعت کا عقیدہ ہے. بندے کو مجبور سمجھنا اہل بدعت کا عقیدہ ہے. بندے کو قادر مطلق سمجھنا اہل بدعت کا عقیدہ ہے. ایک کو جبریہ کہتے ہیں، ایک کو قدریہ کہتے ہیں. قدریہ بھی اہل سنت نہیں ہے، گمراہ لوگ ہیں، اور جبریہ بھی گمراہ لوگ ہیں. جبریہ کا مطلب وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بندہ بے بس ہے، مجبور ہے. اور قدریہ کا مطلب وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بندہ قادر مطلق ہے، اللہ کا کیا دخل ہے، وہ بندہ اپنے زندگی میں جو چاہے کر سکتا ہے، وہ مجبور نہیں ہے، وہ کچھ بھی مجبور نہیں ہے. جو ایسا سمجھتے ہیں وہ قدریہ ہے. قدریہ بدعتی ہے، گمراہ فرقہ ہے، اور جبریہ بدعتی ہے، گمراہ فرقہ ہے. اہل السنت والجماعت کے نزدیک بندہ کچھ قادر ہے اور کچھ مجبور ہے. کسی کام کے کرنے سے پہلے کی طاقت میں وہ قادر ہے، اس کام کو کر دینے کی طاقت میں مجبور ہے. کر دینا اس کے ہاتھ میں نہیں، کیونکہ وہ خلق فعل ہے، اور خلق فعل کوئی نہیں کر سکتا، کسب فعل کر سکتے. ہماری طاقت کو کسب کہتے ہیں، اللہ کی طاقت کو خلق کہتے ہیں. اللہ اس کام کو پیدا کرتا ہے، اگر اس کام کو نہ پیدا کرے تو پیدا نہیں ہوگا. جیسے ہم بعض مرتبہ جو ہماری طاقت ہے وہ پوری کر کے ناکام ہو جاتے ہیں. ہونا چاہیے، نہیں ہوتا کام. اب جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی بیٹے کے گلے پر چھری رکھی، تیز بھی کر لی، اور بچے کے آنکھ پہ پٹی بھی باندھ لی، اور سہولت کے لیے لٹا بھی دیا کروٹ پر. جو کر سکتے تھے وہ سب انہوں نے کر لیا. اب چھری تیز کر لینا، اور اللہ نے جسم میں جو طاقت رکھی ہے اس طاقت سے چھری کو گلے پہ رکھ کے پھر آنا گھمانا، یہاں تک ان کی طاقت تھی. یہ قبل الفعل ہے، یہ ارادہ اور سلامت یہ آلات و اسباب ہے، وہ سب انہوں نے ٹھیک کیے، درست کیے. اتنا کرنے سے گلا کٹ جانا چاہیے. قصائی اتنا کرتا ہے تو بکرا ذبح ہو جاتا ہے. انہوں نے اتنا کیا، بلکہ ان کی طاقت قصائی کی طاقت سے زیادہ تھی. اس کے باوجود نہیں ہوا. تو یہاں تک جو طاقت بندے کی تھی، بندے نے پوری طاقت استعمال کی. عام طور سے اس سے وہ فعل وجود میں آ جاتا ہے، لیکن جہاں اللہ نے نہیں چاہا تو پھر وجود میں نہیں آیا. کیونکہ اتنا سب کرنے کے بعد بھی وہ چھری نہیں کاٹتی. یہ کٹنے کا فعل ہے، اس فعل کو اللہ خلق کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں. اسی وقت اس کو استطاعت مال فعل کہتے ہیں. ساتھ ساتھ جو طاقت ہے، تاکہ اس طاقت سے وہ عمل وجود میں آیا، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس ہے. تو بہت سے لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں عموماً، ارے بھائی ہم کر کے بھی ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے. یہ اس مفہوم میں تو ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یعنی وہ استطاعت مال فعل کے بارے میں ہے.
کہ وہ تم چاہو تو بھی کچھ تمہارے چاہنے کا کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں. اگر اللہ اس فعل کو خلق نہیں کرنا چاہتے تو تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، رب العالمین کے چاہنے سے ہوتا ہے، وہ اس سے متعلق ہے. اور فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ استطاعت ہمارے سے متعلق ہے، مخلوق اور بندے سے متعلق ہے، اور وہ استطاعت اللہ سے متعلق ہے. جہاں نفی کی گئی تم کچھ بھی چاہ لو کچھ نہیں ہو سکتا، جو اللہ چاہے وہی ہو سکتا. اب اگر کوئی شخص یہ سمجھ کر کے بندوق لے کے کسی کے اوپر چلا دے اور سمجھے میرے چاہنے سے تھوڑی مرے گا وہ، تو یہ نہیں ہے، وہ تمہارے چاہنے سے مرے گا. وہ تمہاری استطاعت تو تم نے پوری کر لی. اب اگر اللہ رب العزت نے اس فعل کو خلق کر دیا تو وہ فعل تمہارا ہے، تمہارا ہے وہ. اس لیے جزا و سزا ہماری استطاعت کے استعمال پر مرتب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی استطاعت کے ملانے پر مرتب نہیں ہوتی، کیونکہ یہ مقدم ہے. ہم نے ارادہ کیا، ہم نے اسباب اختیار کیے، تو یہ اب ہمارا فعل نسبت ہماری طرف ہو جائے گی. ہاں احتراماً اچھا کام ہے تو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے گا، برا ہے تو ہماری طرف کیا جائے گا، لیکن قدرت کے اعتبار سے وہ ہمارا فعل ہے. اچھا ہے تو اجر ملے گا، برا ہے تو سزا ملے گی. اسی سے یہ اشکال بھی ختم ہو جاتا ہے. جو بعض بھولے بھالے لوگ یا ہمارے نوجوان جو دین کی کچھ زیادہ معلومات نہیں رکھتے، تو ان کو اشکال پیدا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہم مسلمان ہیں تو ہماری نجات، اور بیچارہ ایک اچھا خاصا انسان وہ غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا، اب وہ پھر اب ان کافر بنا تو وہ جہنم میں جلے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہے. تو یہ کیا ہے بھائی؟ ہمارے بس میں کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں کیا تھا؟ ہمارا مومن بننا بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، اس کا کافر بننا بھی اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، سب اللہ کے ہاتھ میں تھا. پھر کیسے اللہ تعالیٰ ایک کو جنت میں ایک کو؟ تو سمجھتے ہیں کہ اندھا دھن ہے، اندھیر نگری سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ تفسیر اگر آپ سمجھیں گے، اپنی استطاعت کا استعمال، اگر بندہ نظام فطرت کے مطابق کام کر لیتا ہے اور اس کی طاقت کا استعمال کر لیتا ہے، پھر بھی اچھا کام نہیں بنتا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ نہیں دیتے، اور پھر بھی کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں فرماتے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. بھئی ایک آدمی ہے، جمعے کے دن ایک بزرگ تھے، انہوں نے جمعے کے دن جیل میں تھے تو جلدی جلدی تیاری کی اور نہا لیا اور کپڑے پہن لیے، اور پھر جو وہاں ان کی جمعے کی تیاری ممکن تھی سب کر لی. اب سب تیاری کر کے جلدی جلدی نماز کے لیے وہ جوتا پہن کے جانے لگے. تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. تو جمعہ کہاں پڑھنے کے لیے جائیں گے؟ جیل بند ہے اور لاک لگا ہوا ہے، جیلر کھڑا ہوا ہے نگراں، آپ کہاں جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ لیکن وہ گئے، دروازے تک جا کر کے اس پر لاک لگا ہوا تھا، اس کو ہلایا، وہ ظاہر نہیں کھلنا تھا، نہیں کھلا. تو واپس آئے اور زور پڑھ لی اور کہا ہمیں حکم دیا گیا تھا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ہم نے حکم پورا کر دیا، ختم، صحیح کر لی ہم نے. ہمارے ہاتھ میں یہاں تک آنا تھا، یہاں تک آئے. ہمارے ہاتھ میں ہلا کے دیکھنا تھا کھلے گا کہ نہیں کھلے گا، نہیں کھلا. اور جو چیزیں عرفاً ناممکن ہو تو وہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ایک پرانے دور کی بات ہے، اللہ کے کسی نیک بندے کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ قدرت سے کھول دے تو مجھے مل جائے جمعہ. تو انہوں نے اپنی والی پوری تدبیر کر لی، اور جب دیکھا کہ صاحب اللہ کو منظور نہیں ہے، ہمارا والا کام ہو گیا جتنا ہمارا تھا، یقین کر لیا کہ ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا ترک جمعہ، ہم نے تو صحیح کا حکم پورا کر لیا. یہی ہر جگہ آپ اس کو متعدی کریں، پھیلا کے دیکھیں. احادیث میں جتنے
ایسی صورت میں رفع عن امتی الخطا والنسیان، وہ کیوں معاف کر دیا گیا؟ اسی وجہ سے کہ وہاں اس کی استطاعت کا مسئلہ نہیں آیا، بس من جانب اللہ ایسا ہو گیا، اس کا نہ ارادہ تھا اس میں داخل اور نہ اس کی استطاعت تھی۔ جیسے ایک آدمی ہے الارم رکھ سکتا ہے، کسی ساتھی سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے جگا دینا، لیکن جب سو جائے تو جاگ بھی جائے اس کے ہاتھ میں نہیں، لہذا اٹھا تو معلوم ہوا کہ صاحب نماز، سورج نکل گیا ہے، سورج طلوع ہو گیا ہے، ایسے وقت اٹھا، جبکہ وہ جو تدبیریں تھیں اس کے اختیار کی، اس میں کمی نہیں کی اس نے، وہ سب اختیار کی، مگر ہوا ایسا نہیں، بلکہ اٹھا تو نماز کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، تو اس کو کوئی گناہ ہوگا؟ اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنی استطاعت سے یہ نافرمانی نہیں کی، اس لیے اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سب کو معلوم ہے مسئلہ کہ اس کو نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ غفلت کا دخل ہے تو یہ استطاعت کا استعمال ہے، اس وجہ سے یہاں غفلت کا دخل نہیں ہے، یہاں بے بسی ہے کہ نیند میں اپنے قابو میں نہیں ہے، ایک قسم کی موت ہے، پڑا رہ گیا، جب اٹھا تو دیکھا کہ یہ ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ بعض فقہا تو فرماتے ہیں جس وقت اٹھے کوئی دوسرا کام نہ کرے، صرف نماز کی تیاری کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قضا بھی نہیں ہے، اس کی نماز کا وہی وقت ہے، اسی وقت میں پڑھ لیا اسے۔ ہاں ٹال مٹول کیا تو پھر اس نے نماز قضا کی، لیکن اٹھنے کے بعد ٹال مٹول نہیں کیا تو اس کی نماز کا وہی وقت تھا۔ جب اٹھا، جب ہی مکلف ہوا، گیا وضو بنایا، بس استنجا کیا، وضو بنایا اور فوراً نماز پڑھی، اور سستی لاپرواہی نہیں کی، مزید اپنی طرف سے تاخیر نہیں کی، کیونکہ یہ جو مزید تاخیر ہوگی اپنے اختیار سے ہوگی، اپنی طرف سے ہوگی، پھر اب مجرم بنے گا۔ دراصل یہ ہے کہ قدرت ہمارے پاس ہے، دعا کرو، حکم ہے دعا کرنا، لیکن دعا کے ساتھ تدبیر بھی کرو۔ وہ اپنی قدرت کا استعمال نہیں کر کے بیٹھے بیٹھے مانگ رہا اللہ تعالیٰ سے، بیٹھے بیٹھے کیسے ہو؟ ایک آدمی دعا کرواتا تھا ایک بزرگ سے کہ حضرت دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد بنا دے، نیک اولاد عطا کر دے، دعا کرواتا رہتا تھا، بہت دفعے کرایا۔ ایک دفعہ انہوں نے پوچھا کہ بابا دعا تو کراتے ہو، ہم کر بھی رہے ہیں، تم نے نکاح بھی کیا ہے؟ تو کہنے لگے حضور ابھی نکاح تو نہیں کیا۔ تو پہلے نکاح کی دعا کراؤ، آپ پہلے اولاد کی دعا کرا رہا ہے کہ نیک اولاد ہو جائے۔ تو جب آپ استطاعت کا استعمال نہیں کریں گے تو دعا کا کیا اثر ہے؟ وہ استطاعت یہی ہے کہ نکاح کرو، اب دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ جو اللہ نے اسباب بنائے، یعنی نظام فطرت، جو اللہ کا نظام فطرت ہے اس کا اختیار کرو۔ اب جتنے علماء آپ نے سنا ہوگا شروع میں لاک ڈاؤن میں جب بیماری کی خبر اور بیماری کے بارے میں حالات سامنے، کتنے سب جگہ سے، سارے ملک میں نے، سارے عالم میں علماء کرام نے کہا کہ بھائی یہ جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، انہیں مسلمان بھی اختیار کریں۔ کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ مسجدوں کے اندر ایسے کھڑے ہو کے نماز پڑھے ہو؟ دنیا نے نہیں دیکھا کہ حرم شریف میں ایسی جماعت بن رہی ہو، وہاں تو گتم گتا بھیڑ بھاڑ، جس کو جہاں ذری سی بھی مل جائے بس وہ جماعت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا، لیکن ابھی کھڑے ہوئے ہیں 1 میٹر کے فاصلے پر۔ تو جس وقت اس کی ضرورت تھی اور جس وقت میں یہ بات واقعی ضروری سمجھ میں آ رہی تھی، عقل کی روشنی میں، علم کی روشنی میں، تو علماء نے بھی کہا اس کے اوپر عمل کرو۔ کیوں کہا؟ کہ نظام فطرت ہے، نظام فطرت کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ نے ہمیں اس کا حکم بھی نہیں دیا ہے، اس لیے نظام فطرت کی پابندی۔ اس وقت علماء نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی جان بوجھ کے اس کے خلاف کرتا ہے اور کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ ذمہ دار ہوگا اپنے نقصان۔
وہ خود ذمہ دار ہوگا. اگر دوسرے کو نقصان پہنچائے گا تو وہ خود ذمہ دار ہوگا اس کے نقصان. اور اس کی اصل کی حدیث میں بخاری شریف میں اور قرآن کریم میں بھی اس کی اصل موجود تھی، اور بخاری میں صراحتاً موجود تھی کہ جب تم کسی جگہ تعاون کو سنو تو وہاں موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر وہاں نہیں موجود ہو تو وہاں مت جاؤ. یہ اس کی اصل تھی جو موجود تھی شریعت کے اندر. اسی سے یہ نظام فطرت معلوم ہو رہا تھا کہ متاثر دوسروں میں نہ جائے کہ دوسرے متاثر ہو جائیں. اچھے خاصے لوگوں کو کیوں خراب کر رہا ہے جا کے؟ اور خود ہی جہاں اللہ کے فیصلوں سے راضی رہو، اور جو اپنے حد تک رکھو اس مصیبت کو. اور جو شخص جرأت کر کے جا رہا ہے اس کو روکا گیا کہ بھئی تم تک اللہ نے یہ مصیبت نہیں لائی، تم جا کے کیوں مصیبت کے گڑھے میں گر رہے ہو؟ تم اپنی حفاظت کرو. اصل حدیث میں موجود تھی تو علماء نے اس پر متفرع کر کے حکم جاری کیا، فتویٰ دیا، مسئلہ بتایا. بعض لوگوں کو علماء کے اوپر اشکال ہوا، اور بعض لوگوں کو جب اس کی ضرورت نہیں رہی تو اس پابندی کو چھوڑ دینے والوں کے اوپر اشکال ہوا. تو بعض لوگ تو گویا معاملے کو، نظام فطرت کو نظام قدرت سمجھنے لگے، اور بعض لوگ جو ہیں نظام فطرت کو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں دینی لگے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ. بھائی مسلمان کو تو درمیان کا راستہ دکھایا گیا ہے، سیدھا راستہ. سیدھا راستہ یہ ہے، ادھر بھی مت جھکو ادھر بھی مت جھکو، نہ افراط نہ تفریط. تو دعا مانگیں، دعا کا حکم ہے ادعونی ادعونی ادعونی، مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو، لیکن مانگتے رہو مگر تدبیر نہ کرو. تو تدبیر نہ کرو تو مانگنے کا کیا ہے؟ یہ مانگنا بھی گستاخی ہے. تدابیر کے ساتھ مانگو اللہ تعالیٰ سے، یہی اس کا نظام فطرت ہے، یہی اس کی سنت جاریہ ہے جو اس نے ہی جاری کر رکھی. اس کی توہین مت کرو، اس کے مطابق چلو، تو پھر اللہ تعالیٰ برکت دیتے. اب ہم نے نظام فطرت کو فالو کیا، دعا بھی مانگی، کیونکہ اس کے بعد ہم محتاج تھے اس کی قدرت کے استعمال ہونے کے. تو ہم نے دعا بھی مانگی اور تدابیر بھی اختیار کی، پھر بھی اس کے خلاف ہوا تو ہمارے اوپر کیا ذمہ داری؟ ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں، پوچھے گا ہی نہیں اللہ تو پریشان ہونے کی کیا بات ہے. ہاں اس پہ دیکھ لینا ہوگا کہ یہ جو نظام فطرت ہے اس کے استعمال میں کوتاہی تو نہیں ہوئی، تو جتنی کوتاہی ہوگی اتنے کے ہم مجرم ہوں، اور ہم نے کوتاہی نہیں کی ہوگی تو آگے نہ ہونے کے ہمارے اوپر کوئی وبال نہیں، اس کے بعد بھی نہ ہو تو ہمارے اوپر کیا وبال ہے. جیسے وہ بزرگ نے اپنے والے کر سکنے میں، سکنا جس کو بولتے نا، اسی کو عربی میں استطاعت کہتے، کر سکنے میں کمی نہیں کی، آگے اللہ پہ چھوڑ دیا، اور ملول خاطر بھی نہیں ہوئے، غم بھی نہیں کیا. اب کائے کا غم ہے، وہی نہیں چاہتے ہیں تو ہو گیا، بس ان کا جتنا حکم تھا ہم نے پورا کر دیا. آگے وہ نہیں چاہتے ہیں تو وہ جو ان کی مرضی، جدھر مولا ادھر شاہ دولا، جو اللہ کی مرضی. اب ان کی مرضی یہی تھی کہ ہمارا جمعہ ادا نہ ہو، تو ٹھیک ہے، آگے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا اختیار کچھ نہیں ہے، آگے سب ان کا اختیار تھا، تو ان کی مرضی کی بات ہے. یہ ہے، آدمی نے نکاح بھی کیا، دعائیں بھی مانگی اولاد کے لیے، کچھ رکاوٹیں محسوس ہوئی تو دوا بھی کی، علاج بھی کرایا، پھر بھی اولاد نہیں ہوتی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، اب پتہ چل گیا کہ ان کی مرضی یہی ہے کہ ابھی اولاد نہ دی جائے. مایوسی نہیں ہے، جب تک زندگی ہے مانگتے بھی رہو، کوشش بھی کرتے رہو، نہیں دیتے، ان کی مرضی نہیں ہے. يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا.
سب صورتیں اس نے بیان کر دی. جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، اور اس کو مقدم بیان کیا، یہ فضیلت کی چیز ہے. جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں بھی نہیں دیتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے سب چاروں شکلیں رکھ دی. اللہ تعالیٰ سب ہم کرتے ہیں. جب وہی کرتے ہیں تو تم کچھ نہ کرو، ایسا نہیں، بلکہ جو کرنا چاہیے اس دنیا کے نظام فطرت میں اس چیز کو حاصل کرنے کی جو تدبیر ہے وہ تدبیر کرو. پھر نہ دے تو اس کی مرضی، اور دے تو اس کی مرضی ہے. وہاں ہمارا اختیار ختم، وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. یہ وہاں ہے. بعض لوگ سمجھے کہ ہر جگہ یہ ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اب اٹھ گیا، اذان سنائی بھی دے رہی ہے، پڑھا ہوا ہے، اور اس کے بعد نماز چھوٹ گئی، پڑھے پڑھے سوچتے سوچتے ہی نماز ختم ہو گئی. تو کہہ رہا ہم کیا کریں، اللہ ہی نہیں چاہا تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ چاہتا تو ہم نہیں پڑھتے تھے کیا، ایسے سوچتا. یہاں نہیں تھا وما تشاؤنا. وما تشاؤنا کی سرحد اس سے آگے ہے، اور یہاں بھی ہے تو اس کو بہت نازک مسئلہ ہے. موٹی بات یہی ہے، آپ کی قدرت کا اختیار و استعمال آپ کے ذمہ ہے، بس آپ مجبور نہیں. اور بعض شارحین متکلمین نے صاف طور پر کہا ہے کہ لوگوں کا یہ سمجھنا کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور کچھ نہ کرنا، یہ بد عقیدگی ہے، یہ عقیدے کی خلاف ورزی ہے. یہ عقیدہ نہیں دیا گیا ہے ہمیں یہ عقیدہ نہیں دیا گیا ہے. بہرحال دعا مانگے تو جب بھی دعا کی فضیلت آئے گی، استطاعت قبل الفعل کو اختیار کر کے دعا کی فضیلت آئے. آپ تدابیر جاریہ کو جو اللہ نے زمانے میں رائج فرما رکھی ہیں، جس کے ساتھ اس نے اپنی کائنات کے سسٹم کو جوڑ رکھا ہے، جس کو ہم نظام فطرت کہتے ہیں، اس کے مطابق چلیے. اعتقاد اس میں بھی مت رکھیے، اعتقاد اللہ کی ذات عالی میں رکھیے کہ یہ بھی ان کا ہی نظام ہے، اور وہی چاہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ تدبیریں بھی ان کے چاہے بغیر مؤثر نہیں ہیں. لہذا مگر اختیار کرو اور دعا مانگو، اور اس کے بعد بے فکر ہو جاؤ. معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اب اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے کریں گے. لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ تدبیر بھی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. ان کو تنبیہ کی اور انہیں ڈرایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. اگر میرے بندے بننے، میرے محتاج بننے اور مجھ سے دعا کا اہتمام کرنے سے کوئی گریز کرتا ہے، بچتا ہے، یا اس کی ضرورت نہیں سمجھتا، یا اس کو شان کے خلاف سمجھتا ہے، تو یہ متکبر ہے، اور متکبرین ان قریب جہنم میں داخل کر دیا جائے. تو سیدھے جہنم میں اللہ تعالیٰ بھیجے گا. یہاں اس کو عبادت کہا، کیونکہ یہاں عبادت سے مراد نماز پڑھنا نہیں ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے. یہاں دعا کو عبادت اس لیے کہا ہے کہ عبادت بندگی کو کہتے ہیں، افتقار اور تذلل اللہ کے مقابلے میں، اپنے عاجز ہونے کا اقرار اور اپنے محتاج ہونے کا اعتراف، اور بڑا پن دکھانے کے بجائے اللہ کو چھوٹا پن دکھانا، بے نیازی دکھانے کے بجائے، استغنا دکھانے کے بجائے نیاز مندی اللہ تعالیٰ کو دکھانا. یہ ہے عبادت. جو اس سے تکبر کرے گا چاہے کسی شکل میں کرے، سیدخلون جہنم داخلین. یہ تنبیہ ان کے لیے ہے. اور یہ استکبار کبھی دکھائی دیتا ہے، کبھی دکھائی نہیں دیتا، پر موجود ہوتا ہے. تو خطرناک جریمہ ہے، خطرناک مرض ہے، اور بہت مہلک ہے. مشائخ نے اس کا نام ام الامراض اسی لیے رکھا
کہ سب برائیاں یہاں سے پیدا ہوتی. اور بعض محققین نے غضب کو ام الامراض کہا کہ یہ غصہ جو ہے یہ جڑ ہے. اصل غصے سے تکبر پیدا ہوتا ہے اور تکبر سے بغض پیدا ہوتا ہے اور بغض سے حسد پیدا ہوتا ہے اور حسد کے نتیجے میں فتنہ پھیل جاتا ہے. پھر تو یہ ام الامراض ہے غضب. اس پہ قابو نہیں پایا تو پھر کبر پہ قابو نہیں پائے گا، اور جب کبر پہ قابو نہیں پایا تو پھر اس طرح آدمی جو ہے بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی. اس لیے اصلاح کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہی نہیں. ہم تو بس سمجھتے ہیں اصلاح، تو پتہ نہیں کیا اصلاح ہمارے ذہن میں ہوتی ہے. عام طور سے بعض لوگ نماز پابندی سے پڑھ لے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ اصلاح ہو گئی، تو نماز کی حد تک ہو گئی. بعض لوگ وضع قطع درست کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی اصلاح ہو گئی، تو اس حد تک ہو گئی. لیکن کیا پورے دین کی اصلاح ہو گئی؟ تو تمام صفات ہمارے درست ہو گئے؟ تو وہ نہیں گئے. وہ اس وقت ہوتے ہیں جب کہ آدمی اس کے اندر محنت کرے، کوشش کرے، فکر کرے اور اس کے لیے بھی نظام فطرت کا استعمال کرے، کیونکہ وہ بھی ایک کام ہے. جب وہ ایک کام ہے تو نظام فطرت کا اس کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی کہ جہاں آپ کے اندر تذلل نہیں ہے، تواضع نہیں ہے، عبدیت نہیں ہے، اور عبدیت نہیں ہے تو تکبر ہے، اور جب تکبر ہے تو سیدخلون جہنم داخل. پھر تواضع اور تذلل اللہ کے مقابلے میں اور تواضع مخلوق کے مقابلے میں. اس لیے کہ مخلوق کے مقابلے میں تذلل پسندیدہ نہیں، بمقابلے اللہ تعالیٰ کے تذلل اور بمقابلے بندوں کے تواضع اگر ہمارے اندر ہے نہیں ہے، بسا اوقات تواضع کا اور تذلل کا احساس ہوتا ہے مگر حقیقت موجود نہیں ہوتی. بسا اوقات اظہار کرتا ہے مگر اس کے اندر موجود نہیں ہوتی. بولتا ہے ارے بھائی ہم ایک عاجز بندے ہیں، ہم کیا ہیں اللہ کے، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، مگر اس کے اندر موجود نہیں ہوتی وہ حقیقت. بولتا ہے زبان سے، کبھی سمجھتا ہے کہ میرے اندر تواضع ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہوتی. اس لیے کہ دیکھو جیسے جسمانی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں اس سے بھی ادق ہیں. جسمانی بیماریوں کے لیے کتنا آدمی پریشان ہوتا ہے. ابھی ہمارے ساتھی نے بتایا کہ صاحب کبھی انہوں نے خود یہ سمجھا، ڈاکٹر نے یہ سمجھا، دوسرے ڈاکٹر نے یہ سمجھا، اس نے یہ سمجھا، بعد میں پتہ چلا کچھ بھی نہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ایک چیز ہے جس کی تحقیق کی ضرورت ہے. آثار قرائن سے کبھی کچھ سمجھ میں آتا ہے، کبھی غلط بھی الٹ بھی سمجھ میں آتا ہے، بالکل دوسرا ایسا بھی سمجھ میں آ سکتا ہے. پر حقیقت موجود ہو سکتی ہے یا حقیقت بالکل نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے عبدیت ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہے ہمارے اندر، اب زبان سے بول رہے ہیں کہ ہے، لیکن پتہ کیا ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے. جب تک کہ کوئی ماہر، تجربہ کار، طبیب حاذق تسلیم نہ کر لے، اور وہ بھی معتدب صحبت کے بعد. اس لیے کہ آپ ایک دفعہ ملاقات کریں، دوسری 2 دفعہ ملاقات کریں، ہر آدمی کسی سے ملتا ہے تو بہرحال شریفانہ طریقے پر ملاقات کرتا ہے، اچھے اخلاق نظر آتے ہیں. لیکن کچھ مدت قابل لحاظ، معتد بہی کا مطلب قابل لحاظ جسے گنا جا سکے، کچھ قابل لحاظ زمانہ گزارے گا
تو اس قابل لحاظ زمانے میں سفر ہوگا، حضر ہوگا، اچھا ہوگا، برا ہوگا، صحت ہوگی، بیماری ہوگی، اور پھر انسان جو بناوٹ اور مصنوعی چیز ہوتی ہے وہ زیادہ دن لے کے نہیں چل سکتا، لہذا شروع میں جو حضرت کرتا رہتا ہے وہ 4 دن رکھے گا، اس کے بعد زیادہ دن مصنوعی چیز چلتی نہیں ہے تو وہ خود بخود ہی زائل ہوگی، وہ ختم ہوتی جائے گی۔ تو ایک قابل لحاظ زمانہ گزارنے پر طبیب حاذق یعنی شیخ کامل و عارف وہ کہے کہ نہیں، تواضع پیدا ہوئی ہے، عبدیت آئی ہے، تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو یوں اگر کوئی تعریف بھی کرتے ہیں حضرت والا کہ ماشاءاللہ بڑے نیک آدمی ہے، وہ بہت اخلاق مند آدمی ہے، تو حضرت والا ہی کو نہیں پتا ہے کہ کیسے ہیں، اس لیے کہ جو مسلسل صادر جیسے حدیث میں آیا ہے کسی کے اخلاق کو جاننا ہو تو اس کی بیوی سے پوچھو، تو بیوی کوئی اس کی بہت بڑی ماہر ہے کیا؟ بیوی نہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی بیوی اس سے اچھے اخلاق والی اور وہ طے کرے گی کہ اس کے اخلاق کیسے، نہیں، یہ نہیں مطلب ہے، مطلب یہ کہ معتدب زمانہ اور ہر حال اس کے ساتھ گزرتا ہے تو وہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ واقعی اخلاق ہیں یا نہیں، وہ کر سکتی، کیونکہ ایک زمانہ گزارتا ہے اس کے ساتھ اور خلوت جلوت سب میں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی کیسا ہے۔ اور یوں وقتی طور پہ کسی سے ملنے جائے اور کسی کے پاس 1 آدھ دن 2 دن مہمان رہے تو کیا پتہ چلے گا، خود بھی احتیاط سے رہتا ہے اور وہ بھی لحاظ کرتے ہیں، تو پتہ کہاں سے چلا؟ پتہ تو جب چلے گا جب معتدب زمانہ صحبت میں رہے اور وہ عالم بھی ہو اور وہ عارف بھی ہو، پھر آپ کے اندر ہے کہ نہیں یہ صفات، وہ تجربے سے بتائے گا، غیب کی خبر تو پھر بھی اس کو بھی نہیں ہے، لیکن تجربے سے بتائے گا کہ صاحب اب یہ چیز آ گئی، اب یہ نہیں آ گئی۔ بہرحال خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متکبر کو جہنم میں داخل کرنے کی سخت تہدید سنائی ہے اور تکبر اس کو جوڑا ہے عبدیت کے ساتھ، بمقابل عبدیت، اور عبدیت کیا ہے؟ آدمی کا اللہ کے مقابلے میں اپنے کو ذلیل سمجھنا اور مخلوق کے مقابلے میں اپنے کو کمتر سمجھنا۔ یہ شان بولنے کو آسان ہے لیکن صفتیں پیدا ہو جائیں یہ آسان کھیل تماشا نہیں ہے۔ رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ ایک زمانہ چاہیے صوفی نشوت صافی تا در نکشت جامے، بسیار سفر باید تا پختہ شوت خامے۔ بس ایک توفیق اچھی سی ہو جاتی ہے، اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا، صاحب نے میں ایسا ہوں، نہیں میں وہ ایسا نہیں کرتا، نہیں میں تو بالکل نہیں، اور نہیں میں تو تکبر ہی نہیں، اور میں سب سے اپنے کو حقیر سمجھتا ہوں، سب کو اپنے سے بس ایک خوش فہمیوں میں شیطان مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کی تحقیق ہی نہیں ہوئی کہ واقعی آپ کے نفس میں یہ مزاج، یہ طبیعت بنی کہ نہیں بنی، نفس میں یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ محقق نہیں ہے بات، اپنے ہی خیالات ہیں اور اپنی خوش فہمیاں ہیں شیخ چلی کے، اور سمجھتا جا رہا ہے کہ صاحب میں تو کہا گیا ہے کہ خواجہ پندارت کے دارد حاصل خواجہ بجز پندار میں، کہ صوفی سمجھ رہا ہے، سالک سمجھ رہا ہے کہ میں پا رہا ہوں کچھ، مجھے بھی کچھ مل گیا ہے، اور اس کا ملنا اس کے سمجھنے سے زیادہ کچھ بھی نہیں، بس یہی خیال کہ میں بھی دولت مند ہوں، میرے پاس بہت پیسہ ہے کچھ بھی نہیں، اور سمجھ رہا ہے کہ میں پیسے والا ہوں، تو اس کے سمجھنا ہی ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب بعض لوگ صرف آبا پہ فخر کر کے، فخر بالآبا پہ خوش ہیں کہ ہمارے ابا ایسے، ہمارے اماں ایسے، ہمارے فلاں ایسے، فلاں ایسے، فلاں ایسے، بس سب ایسے ہوں گے، تم کیسے ہو؟ دیکھنا صرف اپنا ہے کہ ہم کیسے ہیں، کیا ہمارے اندر اچھائیاں آ گئی، کیا ہمارے اندر صفات حمیدہ پیدا ہو گئے اور صفات رذیلہ سے نجات مل گئی، اور مل بھی گئی تو کیا اس میں پختگی آئی اور تلوین ختم ہو کر تمکین پیدا ہوئی؟ یہ صوفیہ کی اصطلاحات ہیں۔ تلوین کے معنی ہے سالک کا رنگ بدلتے رہنا، ابھی اچھا تھا ابھی نالائق بن گیا، ابھی نالائق تھا پھر بڑا صوفی بن گیا، ابھی گناہ چھوڑ دیا تھا پھر کرنے لگا۔ جب تک یہ کیفیت چلتی رہے گی یہ تلوین کا حال ہے، رنگ بدلتے رہنا، اور ایک تمکین ہے
کہ ایک کیفیت پر ٹکاؤ ہو گیا، غالب وہی رہے گی، کبھی کبھی خلاف ہو جائے، ہو سکتا ہے، لیکن غالب یہی رہے گی، کیونکہ اس پر استقرار ہو گیا ہے اور اب طبیعت بن گئی ہے، طبیعت ثانیہ بن گئی ہے۔ یہ تمکین تک مجاہدہ ہے، اور مجاہدے کے بعد جب تمکن حاصل ہو جائے اس کے بعد نگرانی، مراقبہ، اس واسطے کہ پھر کبھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، اس لیے نگرانی پھر اس کے بعد، اور نگرانی آخری سانس تک کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے تب تک نگرانی، اور خوش فہمی اور اعتماد کی تو سالک کے لیے زندگی میں کوئی گنجائش ہی نہیں، کوئی لمحہ نہیں ہے کہ اعتماد کر لے کہ صاحب یہ اچھی کیفیت ہوگی، اب ہو بھی گئی ہے تب بھی اعتماد کے قابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سلوک کا فہم نصیب فرمائے، فہم صحیح نصیب فرمائے، اور صحیح معنوں میں اپنے آپ سے خیر خواہی کرنے اور اپنے آپ کی صحیح اصلاح کی حقیقت تک پہنچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور موت سے پہلے پہلے اس کو اللہ ہمارے لیے مقدر فرمائے اور ہمارے لیے آزمائش کو کم کر دے، چھوٹے مجاہدے پر بڑے اجر عطا فرما دے، اور تھوڑے وقت میں زیادہ ترقی نصیب فرما دے۔ اللہ کی شان سے بعید نہیں، وما ذلک علی اللہ بعزیز، وآخر دعوانا الحمدللہ۔